دیکھیں جو پہلا تجربہ ہوتا ہے نا کسی انٹریکشن میں، کسی ریلیشن شپ میں، جو پہلا تجربہ ہوتا ہے اس میں ہی ٹریپ ہوتا ہے. جیسے نئی نئی شادی کے بعد اگر خامد نے کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی کی ہے تو اس کو ہم ٹیسٹ ڈوز کہتے ہیں. خامد لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی کر دی تو بیوی بیچاری پریشان ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں. وہ خاموش رہتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آئندہ یہ خیال کرے گا، ایسا نہیں کرے گا. اور اس کے بعد وہ پھر زیادہ یہ چیز کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بیوی نے نہ صرف کہ اس چیز کو برداشت کیا ہے بلکہ اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں. تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو آپ رازداری میں اس کے ساتھ پارٹنر ان کرائم نہیں بنتے. رازداری میں پارٹنر ان کرائم بننے کا خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو آپ اسے پہلے وارننگ دیں کہ برائے مہربانی میرے ساتھ یہ آپ برا سلوک نہ کریں. اور اگر کوئی وارننگ کو نہ سمجھے تو اس کو بتائیں کہ اگر آپ نے اب اپنی اصلاح نہ کی تو میں پراپر فورم پہ اس بات کو اٹھاؤں گی، ماں باپ کے سامنے یا اپنے عزیز و اقارب کے سامنے. کبھی آپ کو کسی کو یہ تسلی نہیں دینی چاہیے کہ یہ راز رہے گا تمہاری اور میرے درمیان، یہ آپس کی بات ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جن لوگوں کی باتوں کو آپ راز میں رکھتے ہیں اس سے ان کو تقویت ملتی ہے، ان کو طاقت ملتی ہے. تو آپ خود سے اپنی راہوں میں کانٹے نہیں بیجتے اور آپ ہمیشہ کوآپریشن ڈیمانڈ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں سے کوآپریشن کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے کوآپریشن کریں گے، لیکن اگر وہ کوآپریشن آپ سے نہیں کرتے تو آپ کوآپریشن کا تقاضا کرتے ہیں. اگر پھر بھی وہ آپ کو کوآپریشن دیتے تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کی بات وہ نہیں مانتے تو آپ اپنے حصے کا جو کوآپریشن ہے وہ بتا کے روک لیتے ہیں. یہ ہر رشتے میں ایسا ہے کیونکہ لین دین ہر رشتے کا اہم جوڑ ہے. کسی بھی دو لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں اسی وقت طاقت پکڑتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ریسیپروکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ایک کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا انجوائے کر رہا ہوتا ہے ون وے ٹریفک کو. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے لیکن ہم اپنی دھن میں وہ چیز کری جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اکثر اپنے بچے کو موبائل پہ کال کرتے ہیں اور وہ پک نہیں کرتا تو ماں باپ بھلا کیا کرتے ہیں؟ وہ کری جاتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ 15 دفعہ. بیوی خامد کو کال کر رہی ہے کہ خامد نے وعدہ کیا تھا میں شام 6 بجے آ جاؤں گا، وہ 6 بجے آیا کوئی نہیں، اور بیوی اب کال کر رہی ہے اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا اور وہ کال کری جا رہی ہے. کال کری جانے کا کیا مطلب ہے؟ ڈیسپریشن. آپ ایک رانگ میسج جو ہے دے رہے ہیں. لہذا کبھی بھی کسی کو، چاہے بیٹا ہو، چاہے خامد ہو، چاہے والد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ نے کال کیا ہے تو اس نے کال بیک کرنا ہے. اگر وہ کال بیک نہیں کرتا تو آپ بھی کال نہیں کرتے، لیکن ملاقات پہ آپ اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ بھی میں نے آپ کو کال کیا تھا، آپ نے مجھے واپس کال نہیں کیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. 5 to 10 منٹس میں ہو سکتا ہے دوسرا بندہ مجبور ہو، جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں اور 10 منٹ بات ہوگی تو اس دوران جو کالز آئی ہیں وہ مسڈ کالز ہو گئی ہیں اور میں ادھر مصروف ہوں تو جا کے میں دیکھوں گا اور پرائرٹی میں پھر میں وہ کال بیکس کروں گا. لیکن یہ تھوڑا بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں صبح بخیر، السلام علیکم، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور وہ کبھی جواب نہیں دیتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. دیٹ ول گیو اے میسج ٹو دی ادر پرسن کہ آپ بھی اپنی عزت کرتے ہیں. پہلا کام ہے کہ آپ اپنی عزت کریں.
اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے دیکھا دیکھی وہ بھی عزت کریں. خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.